بسم الله الرحمن الرحيم قال عز وجل في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، برتری اور بزرگی میرے اور آپ کے پوری کائنات کے رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات اقدس اور مقدس کے لیے ہر قسم کا مسنون مستند درود و سلام پیر کامل فداء ابی و امی و نفسی و مالی سیدی مرشدی جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی کے لیے آج کا ہمارا موضوع ہے مثالی والدین۔ پہلے ہم نے باپ کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے، پھر ایک ماں کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج کے جو مسائل ہیں وہ مشترکہ ہیں، جس میں والدین کی ذمہ داری اور احساس اور حقوق اور فرائض کیا ہیں شریعت مطہرہ کے نزدیک، والدین کیسے ہونے چاہیے اور وہ کیسے اپنی اولاد کے سامنے ان کی تربیت کریں اور ان کو ایک اچھا مسلمان بنائیں، اور یہاں سے جب رخصت ہوں تو ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی آخرت اللہ کے ہاں بہترین ہو سکے۔ سب سے پہلے تو یہ بات بنیادی طور پہ ذہن میں رکھنی چاہیے، جو ہمارے ہاں والدین کا بھی یہ نظریہ ہوتا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے تربیت کرنا، باپ کہتا ہے میں سارا دن باہر ہوتا ہوں، ماں کی ذمہ داری۔ اب دونوں نے اکٹھ کیا، دونوں نے کہا نہیں اب ہماری ذمہ داری نہیں، اب یہ مسجد کے امام صاحب کی ذمہ داری ہے جہاں پہ بچہ قرآن پڑھنے جاتا ہے۔ وہاں سے نکل کر جب اسکول جاتا ہے تو یہ ادارے کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری سے اب باہر ہے، ہماری تربیت سے باہر۔ اور جب اسکول میں جاتا ہے اس میں ہائی کوالٹی نمبر لیتا ہے یا کم لیتا ہے، نالائق بنتا ہے یا لائق فائق بنتا ہے، تو تب والدین آدھا قصور اسکول پہ ڈال دیتے ہیں، آدھا قصور اسکول والے والدین پہ ڈال دیتے ہیں۔ اسی گھن چکری میں ایک بچہ پروان چڑھتا ہے اور اس کی صحیح معنوں میں جو مثالی تربیت ہونی چاہیے وہ والدین نہیں کر پاتے۔ تو تربیت کا معنی پہلے سمجھیے، تب بھی ہم مثالی والدین بن سکتے ہیں۔ تربیت کیا ہے؟ تبلیغ من ابتدائها الى کمالها، ایک بچے کو بچپن سے لے کر، بلکہ لکھنے والوں نے لکھا ہے جب وہ بچہ ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے تب سے لے کر اس کے مرتے دم تک اس کی تربیت کرنا والدین پہ فرض ہے۔ یہ تربیت نہیں ہے کہ بڑا ہوا اس کو اسکول چھوڑ دیا اس کی ذمہ داری ہے، باپ نے کہا اس کی ہے، یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ تربیت نہیں ہے۔ تربیت والدین پہ ایسے ہی فرض ہے جیسے کلمہ لانے کے بعد نماز فرض ہے، اور تربیت بھی فرض ہے۔ اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے اولاد۔ عجیب سما ہے، مطالعہ وسیع ہوا، مثالی سیریز جب سے شروع کی ہے تو میں حیران ہو گیا، کسی نبی نے کبھی بھی اللہ سے کسی نعمت کا سوال نہیں کیا سوائے اولاد کی نعمت، کسی نعمت کا نہ دنیا کا مانگی نہ کوئی اور چیز مانگی۔ کہا ربی حب لی من الصالحین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الراحمین حاکمین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ اولاد دینا، نیک صالح دینا۔ کوئی 80 سال مانگ رہا ہے، کوئی 100 سال مانگ رہا ہے، کوئی بانچ ہے وہ کہہ رہا ہے اللہ اولاد دے دے۔ اچھا اولاد دے کر کیوں مانگ رہا ہے؟ یارثنی و یارث من آل یعقوب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس نبی کی وراثت کیا ہے؟ علم، جس کو نبوت کو آگے پلانا ہے۔ نبی اس لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرا مشن نہ رکے۔ اتنی بڑی نعمت ہے اولاد جس کے بارے میں والدین دعا کر رہا ہے۔ اور انبیاء کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے اللہ سے صرف اولاد کی نعمت مانگی، نہ رزق مانگا، نہ گھر مانگا، نہ اور کسی چیز کا مطالبہ، اچھی اولاد کا مطالبہ۔
پہلی بات جو مثالی والدین کے لیے ضروری ہے، اتنی بڑی نعمت کو اگر ضائع کر دیا جائے تو پھر مجھے بتائیں، ہم کہتے ہیں ہماری اولادیں نافرمان ہیں، آج بڑا شکوہ ملتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں وہ نافرمان ہوئی ہیں والدین کا سر فہرست حال ہے، جنہوں نے اس کو نافرمانی پہ ابھارا ہے۔ نافرمانی یہی نہیں ہوتی، اللہ اکبر، کہ اولاد ماں باپ کو گالیاں دے، اولاد ماں باپ کو برا بھلا کہے، یہ نافرمانی نہیں۔ میں حیران ہوا، ایک بڑے لکھنے والے صاحب دل نے بات لکھی کہ جس گھر میں ماں 40 کے بعد جب ماں بن گئی ہے، بہو بیٹی موجود ہے اور ماں کچن میں جا کے کھانا پکائے تو سمجھے وہ اولاد نافرمان۔ باپ سائیکل موٹر سائیکل گاڑی پر پانی بھرنے باہر جا رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی اولاد نافرمان۔ اگر یہ سلسلہ ہمارے ہاں دیکھا جائے تو ہم اس چیز کو ویسے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو یہ کثرت سے چیز پائی جاتی ہے۔ دادے کے ساتھ پوتا آیا ہوا ہے، پانی بھرنے فلٹریشن پلانٹ پہ جائیں آپ ہیں، دادے کے بعد دادی کو دیکھا جائے، جو لکھنے والوں نے لکھا کہ 40 سال کے بعد یہ ریٹائر ہو جائیں، یہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، اولاد کی تربیت انہوں نے کر دی ہے، اب اس کا پھل دنیا میں بھی کھائیں، آخرت ان کے لیے بھی تیار کریں۔ تو سب سے پہلی چیز احساس ذمہ داری پیدا کریں۔ والدین کے اوپر یہ فرض ہے، ان کو پتہ ہو کہ ہم نے اس اولاد کی نعمت کا اللہ کو جا کے جواب کیا دیں گے۔ ہم نے یہ آج تینوں خطبات میں پڑھی ہے، آج سمجھاتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پہلے اللہ نے کہا پہلے اپنے آپ کو، اے ایمان والو جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، رسولوں پر ایمان رکھتے ہو، یوم حساب پہ ایمان رکھتے ہو، قبر حشر کا ایمان رکھتے ہو، یوم الدین کو جا کے جواب دینا ہے، جس دن کوئی انسان جو ہے وہ آگے جا کے کوئی سوال و جواب نہیں ہونے، بس حساب پیش کرنا ہے، یہ کر کے آیا ہوں جی۔ اگر تو تمہیں ان چیزوں پر ایمان ہے، اللہ دیکھ رہا ہے 24 گھنٹے، میں نے اس کا جواب دینا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو نعمتیں اولاد کی صورت میں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے، کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا، تو سب سے پہلے خود کو آگ سے بچاؤ۔ اب خود مثالی بنو۔ پھر کہا اہلیکم، اپنی بیوی، اپنی اولاد، اپنی بہن، اپنے بھائی جو تمہارے نیچے آتے ہیں، جتنے بھی آتے ہیں سب کو آگ سے بچاؤ۔ وہ آگ قودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، انسان ہوں گے، جس میں انسانوں نے جانا ہے، جنہوں کے کردار اچھے نہیں تھے، جنہوں نے مثالی زندگی نہیں گزاری۔ اور عجیب بات، اللہ نے یہاں پہ ایک صفت بیان کی، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس آگ جہنم پر ایسے فرشتے ہیں جو ظاہری طور پہ بھی سخت ہیں، اندرونی طور پہ بھی سخت ہیں، ان کو رحم نہیں آتا، ان کی شکلیں اتنی وحشتناک ہیں، تم دیکھ لو وہیں غش کھا کے گر جاؤ۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، انہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں۔ ایسے فرشتے وہاں پہ موجود ہیں، ان کو جو حکم ہونا انہوں نے وہی کرنا۔ تو اس آگ کا ایندھن تم اور میں، انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی آگ کی تتی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے۔ اور دوسری حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے بیان کی، کلکم راعین، بعض ساتھیوں نے کہا جی یہ راعین تو چرواہے کو کہتے ہیں، آپ نے نگران ترجمہ کیا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راعی کا لفظ بڑا خوبصورت استعمال کیا۔ عرب میں چونکہ رواج تھا، چرواہے کو کوئی 10 بکریاں دے دیتا، کوئی 20 دے دیتا، کوئی 40 دے دیتا، وہ اس کو ریوڑ میں شامل کرتا، اس کی عوض جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوتا، سارا دن وہ بکریاں چراتا، شام کو لا کے وہ بکریاں واپس کرتا، اپنا عوض لے لیتا۔ سارا دن اس نے کیا کی ہے؟ نگرانی۔ اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ نگران کیا ہے۔ گویا عرب کا یہ رواج اور دستور تھا، اگر بکری گم ہو جاتی تو کس نے حساب دینا تھا؟ اس راعی نے۔ اگر بکری نے کوئی غلط ریوڑ چوز کر لیا تو کس کا حساب کس نے دینا؟ اس کا، اس راعی نے، اس چرواہے نے۔ اگر تیری اولاد غلط صحبت میں بیٹھ گئی، تو نے تربیت اچھی نہ کی، تو نے اس کی دیکھ بھال نہ کی،
اس بکری کی طرح اس کی خوراک کا بندوبست صحیح نہ کیا، اس کے اچھے برے کی تمیز نہ کی، کہیں وہ زہر آلود پتہ کھا کے مر نہ جائے، کہیں تیری اولاد دینی، روحانی، جسمانی، اخلاقی، نفسیاتی طور پہ تو اس کی صحیح تربیت نہ کر بیٹھے اور وہ ہلاک ہو جائے دنیا میں، تیری آخرت بھی تباہ کر دے، اپنی بھی آخرت تباہ کر دے۔ اس کو رائی اس لیے کہا گیا، اور تم سے اس رعیت کے بارے میں سوال ہونا ہے، لہٰذا ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ یہ شتر بے مہار ہے نا، بس بڑے ہو گئے، اب ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، عجیب سما ہے، آگے ویسے بات آئے گی۔ مرتے دم تک میں نے تربیت کا معنی بتا دیا ہے، پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر مرتے دم تک اولاد کو سیدھی راہ پہ رکھنا، ان کو اچھے برے کی تمیز دینا، حلال و حرام کا بتانا، اخلاقی، روحانی، نفسیاتی ان کی تربیت کرنا والدین پر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ دوسری بات، احساس ذمہ داری کے بعد جو سب سے اہم، اور ہمارے ہاں بچپن میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی تربیت کیسے کرنی، سب سے پہلے والدین کی یہ ذمہ داری ہے۔ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اس کو منہ میں تحنیک کرے، گٹی دے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے، میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، میں اس بچے کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے کھجور کو چبا کر، اللہ اکبر، کتنا خوش نصیب وہ بچہ ہے، چبا کر نرم کر کے اس بچے کے منہ میں جو پہلی خوراک کی، جو ایک لقمہ گیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گٹی دینا اور تحنیک کرنا تھا، جو سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری۔ اور پھر دعا لہو برکہ، آپ نے اس بچے کے لیے دعا کی۔ پھر آپ نے سماہ ابراہیم، اس بچے کا سب سے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ابراہیم رکھا۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں یہ میرے سب سے بڑے بیٹوں میں سے بیٹا تھا۔ اس حدیث میں ہمیں بڑے سبق ملے۔ سب سے پہلے تو اللہ آپ سب کو مجھے نیک بنا دے۔ اگر ہم خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میرا اللہ سے اچھا ربط ہے تو خود تحنیک کر دیں، گٹی دے دیں، یا کسی نیک آدمی سے، مرد ہو یا عورت سے، آپ سمجھتے ہیں اس کی طبیعت، اس کا مزاج، اس کا انداز ذرا تھوڑا نرم ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہے، کوئی عالم ہے، کوئی خاندان میں بندہ ہے، والدہ ہے، والد ہے، چچا ہے، تایا ہے، بہن ہے، بھائی ہے، اس سے تحنیک کروا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرا، دعائے برکت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، برکت کی دعا اس بچے کے لیے کریں۔ تیسرا سب سے اہم کام، نام رکھنا۔ ہمارے دور میں، آج کے دور میں، یہ ایک بہت بڑا معمہ بن گیا ہے۔ نام رکھنا ہوتا ہے، ہم سے پوچھا جاتا ہے ازلان نام رکھ لیں، اردغان نام رکھ لیں، بھائی جو دیکھو گے اثر ہوگا نا۔ گلے باز نام رکھ لیں، بھائی یہ کہاں سے نام آئے؟ تو جو پوچھتا ہے میں اس سے پوچھتا ہوں، کہتا آج کل وہ ہمارے ڈرامے لگ رہے ہیں نا، کروگلو عثمان لگ رہا ہے، ارتگرل لگ رہا ہے، اس میں یہ نام ہمیں ہمارے دل کو بڑے باتے ہیں۔ بھائی تف ہے ایسے ناموں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے سمو باسماء الانبیاء، نام رکھنے ہیں تو نبیوں کے نام پہ رکھو۔ تمہارے گھر میں جب بھی بات ہو، ابراہیم کی ہو، اسماعیل کی ہو، اسحاق کی ہو، یعقوب کی ہو، یوسف کی ہو، محمد کی ہو، یونس کی ہو، ان کی صفات کی بات ہو، تم نے نام رکھے ہیں جی۔ کل ایک ہماری بہن ہے، میری شاگردہ، اس نے مجھ سے پوچھا، استاد جی بیٹی ہوئی ہے، قصوہ نام رکھ لیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام، مطلب کوئی ہٹ کے نام ہو، یونیک نام ہو تو سنیں، یونیک نام اللہ کے نبی نے کہا والدین کی ذمہ داری ہے۔ احب الاسماء الی اللہ تعالی عبداللہ و عبد الرحمن، پوری کائنات اکٹھی کر لو، ان دو ناموں کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ جو نبوت والی زبان نے کہہ دیا ہے کہ ان سے بڑھ کے کوئی اچھا نام نہیں۔ ہاں اگر کوئی اور نام رکھنا چاہتا ہے، ایک اور روایت آپ نے فرمایا اچھے مطالب والے نام رکھو۔ ہمارے ہاں 3000 نام میں نے بھیجے ایک بھائی کو، قرآن و سنت سے جو ثابت ہیں، صحابہ صحابیات، اس کو ان 3000 ناموں میں سے کوئی نام سمجھ نہیں آیا تو جا کے نام کوئی اور رکھ۔ بھائی ٹھیک ہے، جس کا جو جی چاہتا رکھے، ہم نے تو یہ بتلا دیا والدین کی ذمہ۔ آگے بڑھی، 7واں دن آتا ہے عقیقے کا۔
ہاں جی، یہاں تھوڑی تلخ باتیں ہونی ہیں، ذرا برداشت کر لیجئے، جذب کیجئے گا، اس لیے تو پھر ہم مثالی بنے۔ عقیقہ آتا 7ویں دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو غلام رہینہ، ہر بچہ گروی ہے۔ کس چیز کے؟ امام احمد بن حنبل نے بڑا اچھا ترجمہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہر بچہ جب گروی ہے، مراد اس کا عقیقہ دو گے وہ آزاد ہو جائے گا۔ جب تک عقیقہ نہیں دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم آزاد نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں سے دو معنی مراد ہیں، ایک امام احمد بن حنبل کا کہ کل کو جو سفارشی کوٹا ہے اس میں والدین کو اللہ نکال دے گا، ان کے حق میں کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، جنہوں نے اپنی اولاد کا عقیقہ نہیں دیا۔ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا بھئی وسعت نہیں ہے، شریعت نے ہاتھ کھولا رکھا ہے۔ وسعت ہمارے پاس کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے پاس موبائل اچھا ہے، جس کی ضرورت ہمیں اپنے تائیں اتنی کیا ہے کہ بس نیٹ کی سپیڈ اچھی ہو، آنکھوں کو گرافکس اچھے لگیں، وہ ہماری وسعت ہے۔ جب کہا جاتا ہے نا 40-50 ہزار کا، یار ایک بکرا بکری کر لو، اگر بیٹی ہوئی ہے شریعت نے کہا یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ ایک بچہ ہو بیٹی کی صورت میں تو اس کے اندر ایک بکری یا بکرا کرنا ہے، اگر بیٹا ہو تو 2 بکریاں کر لو۔ اب نیا فتنہ اٹھا، فون آ گیا جی وہ قربانی کرتے ہیں، اس میں حصے ڈال دیں عقیقے کے۔ اچھا حیرانگی کی بات ہے، ہم اتنے باشعور ہیں، ہمیں لفظ عقیقہ کا معنی نہیں پتا، ہم حقیقہ کہتے ہیں۔ تو جب حقیقہ کرنا تو اس میں بونگیاں ہی بجنی ہیں۔ پھر عقیقہ جانور کا خون بہایا جائے، اس میں قربانی والی کوئی شرط نہیں، آسانی دیا شریعت نے۔ 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے، جانور ذبح کیا جائے، یحلق رأسہ، اس کے سر کو منڈوایا جائے، اس کی حجامت کی جائے۔ یہ 7ویں دن کام کرنا ہے۔ اگر کوئی نہیں کر سکا تو آگے اس کے پاس جب وسعت ہو تب کر لے پوری زندگی میں، پھر وہ صدقہ شمار ہوگا، عقیقہ نہیں ہوگا۔ تو یہ والدین کی بچپن کی ذمہ داریاں ہیں جو انہوں نے ادا کرنی ہیں۔ اور یہ سوچ سمجھ لیں کہ جب ہم پہ مشکل آتی ہے، جب کمیٹی نہیں نکلی، کسی کو پیسے دینے ہو تو موبائل بھی بکتا ہے، موٹر سائیکل بھی بکتی ہے، گاڑی بھی بکتی ہے، اللہ نہ بکوائے، اپنی جناب سے دیتا رہے، لیکن مشکل وقت میں ہم وہ کام کر لیتے ہیں۔ ہاں میں ایک بات کی طرف اشارہ کرتا، بڑا جانور کر لیں جی، بڑا جانور، یہ بھی ایک نیا مسئلہ ہے جی۔ ہم نے کٹ کرنا ہے تو ہم کٹن شریف کر لیں، جس کو کٹا آپ کہتے ہیں، گائے کٹا، ماج، ہاں جی بھینس جس کو آپ کہتے ہیں، وہ کر لیں جی۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، 1400 سال بعد ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ جی یہ کر لیں، شریعت نے یہ کام، ہم نیا کام کرنا چاہیے نا جو پہلے نہ ہوا۔ تو ایسا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ محدثین نے اس کی اجازت دی ہے۔ بکرے بے شک ایک کر لیں، اگر وسعت ہے تو 10 کر لیں، پورے خاندان کو اکٹھا کرو، ہم نے کب روکا؟ وسعت ہے نا، جتنا مرضی کر۔ آگے چلیے، تیسری بات جو بڑی اہم، اپنے بچوں کی مثالی والدین بننے کے لیے دینی تربیت بچپن سے ہی کرنی پڑے گی، جب سے بچہ پیدا ہوا۔ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، اسلام نے قانون بتا دیا، پوری کائنات میں جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے وہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ آگے وجہ بتائی، فَأَبَوَاهُ يُوَحِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ بھی اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک جانور ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے کیا اس کے سارے اعضاء کامل نہیں ہوتے؟ بعد میں کاٹتا کون ہے؟ درباروں پہ چھوڑنے کے لیے، یہ فلانے کے نام پہ ہے۔ فرمایا پیدا تو وہ ٹھیک ہوا تھا، غیر اللہ کے نام پہ چھوڑا کس نے؟ اپنی مرضی سے چھوڑا ہے نا۔ اب تمہاری مرضی ہے، تم اپنی اولاد کو مسلمان بناؤ، کافر بناؤ، یہودی بناؤ، عیسائی بناؤ، یہ فَأَبَوَاهُ والدین کی مشترکہ ذمہ داری۔ اب دینی تربیت شروع کریں تو سر فہرست نماز، روزہ، زکوٰۃ، عبادات ہی آتی ہیں نا، لیکن آج ہم انداز بدلیں گے۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہے بچے کو نماز کے ساتھ قرآن ناظرہ آنا چاہیے۔ جو مجھے آج تک مسئلہ پڑا ہے نا، ان 10 12 15 سالوں کا جو تجربہ ہے میرا، بوڑھے بابے ہو جاتے ہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، بچپن میں جو پڑھ لیا وہ فرض ادا ہو گیا بھائی۔ ناظرہ قرآن آپ اوپر دیکھ کے پڑھیں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو میں پڑھ کیا رہا ہوں تو آپ کو اجر اور ثواب کیا ملے گا؟
ثواب کمانے کے آپ غلط پڑھیں آپ کو اس کا گناہ ہوگا۔ اور ذمہ داری کس کی ہے؟ والدین کی۔ ترجمہ قرآن یہ آپ پر فرض ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بھئی قرآن نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے، فرض ہے آپ پر جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے جب قرآن پڑھا ہی نہیں۔ ابن جوزی رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں اور دیگر نے بھی لکھا ہے، اس بندے پر تف اور افسوس ہے کہ جس پہ پورا دن گزر جائے اور اس نے قرآن کے ایک حرف نہیں پڑھا۔ ہماری اولادیں جن کے ہم نے بچپن میں یہ تربیت ہی نہیں کی، اکثریت کو ناظرے کا معنی نہیں پتا۔ یہ تجربہ ہو گیا ہے۔ 5000 سے زائد ٹیچروں کو میں نے ناظرہ قرآن ٹریننگ کروائی، اکثریت کو ناظرہ کا معنی ہی نہیں پتا، اس کا معنی کیا ہے۔ تو پھر ہم کہیں ہماری اولادیں نیک ہو، ہماری اولادیں حسن حسین جیسی ہوں، ہماری اولادیں جو ہیں وہ محمد بن قاسم اور محمد بن اسماعیل البخاری جیسی ہوں۔ جب مائیں اور والدین خود ایسے نہیں ہیں تو پھر کیسے بچے پیدا ہوں گے یا کیسی تربیت ہو؟ بڑے ہو جاتے ہیں، نہ ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے نہ ترجمے کے ساتھ۔ تو گمراہ کون ہوتا ہے؟ جس کو پتہ ہی نہیں میرا نوشتہ ہدایت مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کا معنی کیا ہے، میں نے سیدھی راہ کون سی اپنانی، اس کو یہی نہیں پتہ۔ تو سب سے پہلی یہ ذمہ داری ہے، آپ جو ماحول بچے کو دیں گے وہی ماحول وہ آگے لے کے چلے گا۔ آپ اس کو نماز کی پریکٹس کروائیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھ دیا، جو غیر بالغ بچے ہیں جن پہ ابھی روزہ فرض نہیں ہے ان کو رکھواؤ، والدین کو بھی اجر ملے گا، ان کی بھی پریکٹس ہوگی اور روزے کی اہمیت سمجھ آئے گی۔ ہمارے ساتھ یہ تجربے ہوئے ہیں۔ بچپن میں والدین نے کہا جو مرضی ہو جائے روزہ نہیں چھوڑنا، حالانکہ فرض نہیں تھا تب، رکھوایا، تربیت کی، مسجد کے ماحول کے ساتھ اٹیچ کیا، اس کے اثرات آپ کے سامنے۔ جب آپ ایک چیز کے ساتھ چلے ہی نہیں ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ انگور کا پودا لگا کے وہاں سے سیب نکال سکتے ہیں؟ چلے میں اچھی مثال دے رہا ہوں۔ آپ پودا کوئی اور بیج کا لگائیں اور کہیں اس میں سے اچھا بیج نکل آئے، پھل نکل آئے، ایسا ممکن ہے؟ آپ جو تربیت کریں گے وہی تربیت سامنے نظر آئے گی نا۔ اور آج کا یہ سب سے بڑا المیہ ہے، ہمارے پاس تربیت کے لیے وقت ہی نہیں۔ آج کا تربیت کا یہ سب سے بڑا المیہ ہے، ہمارے پاس وقت نہیں۔ اور آج کی ریشوں کے مطابق 84% والدین، کتنے؟ 84%، جن کا یہ ماننا ہو چکا ہے کہ ارض پاکستان میں ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دے سکتے، یا اولاد کا شکوہ ہے۔ ایک بچے نے اپنے باپ سے کہا، بابا آپ کو آپ کی دیہاڑی کتنے کی ملتی ہے؟ جو آپ بزنس کرتے ہیں کتنا کہ ایک دن میں کما لیتے ہیں؟ اس نے کہا اتنا کما لیتا ہوں۔ اس نے کہا مہینے میں کتنا کما لیتے؟ اتنا۔ اس نے پیسے اکٹھے کر کے اپنے باپ کو دیے، یہ پیسے رکھ لو مہینے کے، تو مجھے 1 مہینہ زندگی میں ٹائم دے دیں۔ یہ سننے کو تو بڑی عجیب بات لگتی ہے، حقیقت یہ ہے۔ کیا ہم نے نبیوں کی زندگی پڑھی؟ کائنات کے پیغمبر سے علاوہ کوئی دنیا میں مصروف ترین شخصیت ہے؟ اور بتلائیں تو صحیح، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 11 بیویاں ہیں آپ کی، انٹرنیشنل ڈیبیٹ ہو رہی ہے، وفود آ رہے ہیں، اولاد نواسے نواسیوں کو کھلا رہے ہیں، یہاں تک کہ نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھا رہے ہیں، اور کبھی حسن و حسین آپ کے کندھوں پر ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں ہیں تو حسن آپ کے اوپر ہیں، حسین آپ کے اوپر ہیں، کبھی کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ اور کبھی سواری بن رہے ہیں۔ دیکھنے والے نے کیا کیا خوب سواری ہے، اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے کہا جہاں سواری آلی ہے سوار وہ بھی آلہ ہے۔ یہ ٹائم کس نے دیا اپنی اولادوں؟ اپنی بیویوں کو بھی ٹائم دیتے تھے، انٹرنیشنل ڈیبیٹس ہوتی تھی، وفد آتے تھے، میثاق مدینہ، یہودیوں کے معاملات، عیسائیوں کے معاملات، جنگوں کے معاملات کہاں پہ بیٹھ کے ہوئے؟ مسجد میں بیٹھ کے ہوئے۔ پوری دنیا کو ڈیل کیا کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو اپنے مطابق بنایا ہوا ہے، تعلیمات نبوی کے مطابق نہیں بنایا، پھر تربیت نہیں ہوتی، پھر وہی ہے جو بیجیں گے وہی کاٹیں گے۔ آگے بڑھیے۔ سب سے بڑا مسئلہ
وقت نہ دینے کے بعد ہماری اولادوں کے عقیدے درست نہیں. میں اس پہ بڑی بات کرتا ہوں. ہم بچے کو بچپن سے یہ لوری دیتے ہیں، بیٹا تم پریشان نہ ہو، جب ماں سلا رہی ہوتی ہے تھپکی دے رہی، بیٹا سو جاؤ میں تمہارے پاس. اس کو کبھی نہیں یہ کہا کہ تمہارا رب تمہارے پاس. لا تحزن ان اللہ معنا. نبی نے مشکل میں بھی کس کو ساتھ ملایا؟ ابو بکر کو کیا عقیدہ سکھایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر پریشان نہیں ہونا، آج بھی ہمارے ساتھ اللہ ہی ہے. ماں ساری زندگی لوریاں دیں دی، بھئی میں تیرے نال نہ پتر گھبرائی نہ. بچہ پھر ہماری زبان میں ممی ڈیڈی بچہ بنتا ہے. اسکول میں جا کے بیٹھتا نہیں، میری مما ہوں گی ساتھ تو میں بیٹھوں گا پڑھوں. اچھا باپ آتا ہے، بیٹا فکر نہیں کرنی، میری سیلری اتنی ہے تم پریشان نہ ہو. کہیں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کائنات جو رزق دینے والا بیٹا وہ ہمیں رزق دے گا، تم نے پریشان نہیں ہونا، وہ رازق بیٹھا ہے. میری سیلری اتنی ہے، میرا بزنس ایسا ہے، میرا فلاں ایسا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں بیٹا تم آگے بڑھو. یہ کبھی نہیں کہا. اچھا ہم حدیثیں سناتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کہ تسمہ بھی ٹوٹ جائے کس سے مانگنا ہے؟ اذا سألت فاسأل اللہ. جب بھی مانگنا ہے کس سے مانگنا ہے؟ آپ نے بچوں کو شاپنگ کے لیے ساتھ لے جانا، دعا کروائیں بچوں سے، کہیں کہ بیٹا ہم جا رہے ہیں، اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں اچھا کام آگے اچھی چیز دے، اللہ نے دینی. یہ عقیدہ کیوں نہیں سکھاتے؟ پھر بڑے ہو کے جب بچہ دائیں بائیں آئیں شائیں کرتا ہے، چوریاں چگاریاں ٹھگیاں لگاتا ہے، تب ہاتھ منہ میں لے لیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے تو ایسی تربیت نہیں کی تھی، پتہ نہیں کس نے گیا. بھائی تو نے کی ہے تربیت، ساری زندگی تو یہ لوریاں ہیں. تو بڑھ آگے تو جب بچہ کوئی نقصان کر دیتا ہے، امیر زادوں کے بچے جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے. آگے بڑھیے. عقائد کی اصلاح کے بعد ہمارے بچوں کی عبادات درست ہونی چاہیے، جو کہ نہیں. ہمارے بچے بوڑھے ہو جاتے ہیں، نمازیں پڑھنی نہیں آتی، سجدہ رکوع نہیں آتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا، اور جس کو پڑھنی نہیں آتی اس کی نماز کیسے قبول ہونی. آگے بڑھیے. اگلا مسئلہ جو بڑا اہم ہے وہ ہے بچوں کی اخلاقی، روحانی، نفسیاتی تربیت. شریعت مطہرہ نے یہ تربیت کی. ہمارے ہاں تو یہ دیکھا ہی نہیں جاتا. کیا میں نے جو اخلاقی تربیت میں سب سے پہلا پوائنٹ لکھا وہ صلہ رحمی کا لکھا. ہم پروان چڑھاتے ہیں بچے کو، بیٹا تمہارا چاچا ایسا ہے، بیٹا تمہارا دادا ایسا ہے، بیٹا تمہارا فلاں ایسا ہے، بیٹا تمہاری پھپھو نے یہ کر دیا، بیٹا فلانے نے یہ کر دیا. رشتہ داروں کی نفرت جب پودا پروان چڑھ رہا ہوتا ہے ہم پانی یہ دے رہے ہیں، بیٹا اے بندے نہیں چنگے. اچھا چنگے کون نے؟ او فلانا بیٹا میرا دوست بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، اچھے برے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، بلکہ عرب نے تو یہ کہا الاقارب فالعقارب، قریبی ہی بچھو ہوتے ہیں جو ڈستے ہیں، یہ بھی کہا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا تعلیمات ہونی چاہیے؟ آپ نے کیا کہا؟ جو صلہ رحمی کرتا ہے وہی اللہ کو پسند ہے. جس نے رشتہ داریاں جوڑی اللہ نے اس کو اپنے ساتھ جوڑ لیا، اور جس نے رشتہ داریاں توڑی اللہ نے بھی اس کو توڑ دیا. پھر ساری زندگی پھر بھٹکتے رہے. ہماری پہلی ترجیحات اخلاقی تربیت میں، جہاں ہم نے آداب گفتگو سکھانا ہے، ہم فون میں اپنے بہن بھائی کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم اپنی والدین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو یہ ہم تربیت کہہ رہے ہیں. وہ مشہور واقعہ ہے نا، بچہ باپ کو لے کے یا نہر کے پاس پھینکنے لگا، باپ نے کہا ٹھہر جا تھوڑا آگے کر کے من سٹی. کیا؟ ادھر میں نے اپنے باپ کو گرایا تھا. اس نے واپس لیا، معافی منگی کہ ابا جی ٹھیک ہے میں آپ کو گراؤں گا، مکافات عمل ہوگا، آپ میرا بیٹا مجھ سے اس سے آگے گرائے گا. کیا کئی مثالیں موجود. تو ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں. یہ باتیں بڑی انہونی لگ رہی ہیں کیونکہ جھوٹ بول بول کے ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ سچ کی ویلیو ختم ہو گئی. لیکن اللہ کے ہاں جو جھوٹ بولنے کی ہمیشہ پوزیشن میں جاتا ہے، اللہ کے ہاں عند اللہ کذاب، وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے. جو سچ کی تلاش میں رہتا ہے اللہ کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے، اور جو کوشش ہی نہ کرے. اگلا جو مسئلہ بڑا اہم ہے، نفسیاتی مسئلہ. ہمارے ہاں ہمارے بابے، برا نہ منائیے گا، ہمارے والدین کہتے ہیں کہ پوری کائنات کی عقل کل ہمارے پاس. جو میرا تجربہ ہے نا پتر، میں تپے چٹے نہیں کیتے. بھائی ٹھیک ہے نہیں کیے، ہم کب کہہ رہے ہیں؟ والدین کو سمجھنا چاہیے، شعور لینا چاہیے.
بچوں کی بات تو سنیں، بچہ چاہتا کیا ہے، بات سن لیں، فیصلہ آپ خود کریں، ہم کب کہہ رہے ہیں فیصلہ، ہم بات سننے کے بغیر ہی کہتے ہیں اے میرا حکم ہے، بچہ جب اس کے الٹ کرتا ہے تو نقصان ہم خود بھوگتے ہیں۔ اب پہلے بچے کی نفسیات سنیں، وہ چاہتا کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس لگی ہوئی ہے، بائیں طرف ابو بکر، عمر اور بڑے بڑے صحابہ بیٹھے، دائیں طرف ایک نوجوان بیٹھے، آپ کے پاس دودھ یا پانی کا پیالہ ہے، تو آپ نے نفسیات کا خیال کیا، آپ نے اس بچے سے پوچھا اگر تم اجازت دو، اصول یہ ہے کہ دائیں جانب سے بانٹنا شروع، اگر بیٹا تم اجازت دو، تمہیں برا نہ لگے تو میں بائیں جانب پہلے ابتدا کر لوں، بڑے بہنوں نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کا جھوٹا پہلے میں نہ پوں، اس کی یہ نیت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا، کائنات کا پیغمبر سوال کیا کر رہا ہے، نفسیات کا خیال کر رہا ہے کہ کہیں اس بچے کو برا نہ لگ جائے۔ اور ہمارے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ہٹلر صاحب آ گئے ہیں، بابا نے سوٹی پڑی ہوئی، جو سب سونگ گیا سارے، یہ رویہ اللہ رسول کا نہیں ہے، نہ انہوں نے سکھایا ہے۔ ہمارے ہاں نرمی کا پہلو ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بچہ مجھ سے اٹھ کے سلام دے، کہتے ہیں کہ بڑے کے سامنے چھوٹا اٹھ کے سلام دے، بھائی شریعت نے یہ کہاں لکھا، کہیں نہیں لکھا۔ شریعت نے اصول متعین کیے، مر علی الصبیان یسلم علیہم، کائنات کا پیغمبر محمد رسول اللہ بچوں کے پاس سے گزرے، آپ نے ان کو سلام کیا، یہ تعلیم دی۔ ہاں اگر آپ باہر سے آئے ہیں تو آپ کا حق ہے جو بیٹھے ان سے سلام دینا، یہ تو نہیں اب چھوٹا اٹھ کے آپ کو سلام کرے، باہر سے آنے والے کا حق ہے، آپ چل رہے ہیں، چھوٹا بیٹھا آپ کا، چلنے والے کا حق ہے بیٹھنے والے کو سلام، یہ اصول متعین ہے۔ یہ کہیں نہیں ہے کہ بڑے کو ہمیشہ چھوٹا ہی سلام کرے۔ مسجد میں اگر دیکھ لیا تو بڑا تن کے بیٹھا ہوا کہ چھوٹا وہاں سے چل کے آئے میرے پاس، بھئی تم اٹھ کے چلے جاؤ، یہ تربیت کرو اس کی کہ میں بڑا ہوں، میں بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا ہوں، یہ تمہیں تربیت دے رہا ہوں۔ ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں الٹ چلتی ہے۔ آگے چلیے، نگرانی اور احتساب۔ ہمارے ہاں والدین نگرانی کرتے ہیں، نگرانی کیسے کرتے ہیں، ایسی مار مارتے ہیں بچے کو ساری زندگی کے لیے، جس مسئلے پہ مار پڑی ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس سے متنفر ہو جاتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا مسجد کے امام نے مارا، میں نے اس کے بڑے فخر سے بتایا میں مسجد میں نہیں گیا، مجھے باپ نے مارا فلانی چیز ہے، میں دوبارہ وہ کام نہیں کیا، دفاع کرو۔ یہ تربیت، نگرانی اور احتساب کا یہ معنی ہرگز نہیں۔ آپ نے کیا فرمایا، 10 سال کے ہوں ڈانٹ ڈپٹ کر دو، بستر الگ کرو، یہ ان کی تربیت ہے نا، کہ ان کو آہستہ آہستہ سمجھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہیں، مانتے ہیں نا، آپ اپنے صحابی کو حکم دے رہے ہیں، زا صوتک، اپنے کوڑے کو رکھ، حیث یارہ اہلک، جہاں پہ پورے گھر والوں کو نظر آئے کہ کوڑا لٹکا ہوا ہے، یعنی کہ اس کا معنی یہ میں نے لیا ہے، شو آف پاور، ناٹ یوز آف پاور، کہ بس پاور نظر آئے، استعمال نہ ہو، اور جو اس کا حسن و جمال اللہ نے کسی چیز میں نہیں رکھا۔ آپ بچے کو بس شو کروانے، بیٹا یہ استعمال ہو سکتا ہے، کرنا نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، پہلے استعمال کر کے اس کی درگت بناتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں بھائی ٹھیک۔ اور ایک اور معنی میں متعین کرنے لگا ہوں، نگرانی کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ آپ بچے کی حوصلہ افزائی چھوڑ دیں۔ تعریف اور حوصلہ افزائی میں فرق سمجھیں۔ تعریف کرنا شریعت نے اس سے منع کیا ہے کہ بچنا چاہیے، باتیں تو بڑی ہیں دل جلانے کے لیے۔ تعریف اور حوصلہ افزائی میں فرق ہے۔ حوصلہ افزائی کیا ہے، اچھا کام کیا اپریشیٹ کریں، بیٹا تم نے نماز پڑھی ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی، اللہ تمہیں استقامت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا نام لے کے اپریشیٹ کیا، اقرأہم بکتاب اللہ ابی بن کعب، سب سے زیادہ قرآن اچھا پڑھنے والا ابی بن کعب، سب سے زیادہ میری امت کا رحم دل ابو بکر ہے، سب سے زیادہ میرا امور میں سخت عمر بن خطاب، نام لیا۔ حوصلہ افزائی اور چیز ہے، اپریشیٹ کرنا اور چیز ہے، تعریف کرنا اور ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، نہ حوصلہ افزائی بچوں کی کرتے ہیں، نہ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ نے کیا کہا، آپ نے برا کہا ہے تو گناہ کو کہا، بچے کو یا کام کرنے والے کو نہیں کہا وہ عبداللہ، پتہ نہیں عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن عباس ہیں،
عبداللہ بن مسعود ہیں یا عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، فرمایا عبداللہ بڑا اچھا آدمی تھا، بس اب تہجد پڑھنا چھوڑ گیا۔ اب کون سا عبداللہ کسی کو نہیں پتا، اللہ کا بندہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی عبداللہ ہو سکتا ہے۔ تو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے نگرانی کریں، لیکن وحشی حبشی اور ہٹلر نہ بن جائیں۔ نگرانی اور احتساب اس انداز میں کریں کہ کل کو آپ نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور یہ باتیں تو بہت ہیں، لیکن آخری بات کرنے لگا، آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں جیسے نبیوں نے اپنی اولادوں کے لیے دعا کی، اصلح لی فی ذریتی، اللہ رات کا وقت ہے، میں اپنی اولاد کی جتنی تربیت کر سکتا تھا میں نے تو کر لی، تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ نبی ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، دعا کیا ہو رہی ہے؟ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ نبیوں والی دعائیں کیا کریں، اللہ ان کے رزق میں برکت دے، ان کے پھلوں میں برکت دے، اللہ میری اولاد کو، میرے خاندان کو امن سکون چین دے۔ یہ نبیوں کی دعائیں ہیں، یہ اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اور جو آپ چاہتے ہیں نا آپ کی اولاد بن جائے، ان تینوں جمعوں کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے آپ خود بن جائیں، وہ بن جائیں گے تو آپ کی اولاد آپ کی طرف دیکھ کے بن جائے گی۔ اور اس کی میں ایک ہی مثال دے کے بات وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ ایک باپ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ میرا بیٹا سگریٹ پی رہا ہے، وہ خود سگریٹ پیتا ہے تو اپنے بچے کو روک نہیں سکتا، اور وہ خود سگریٹ پیتا ہے تو اس کا بیٹا جب پی رہا ہے تو جب وہ روکتا کہتا آپ خود تو پیتے، مجھے کیوں روک رہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔